مغرب کی نماز کی اگر پہلی رکعت نکل جائے اور کوئی شخص دوسری رکعت کے اندر شامل ہو تو پھر بقیہ رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ تو یاد رہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں آیا کہ پہلی رکعت اس کی نکل چکی تھی، یعنی جب آیا کہ دوسری رکعت چل رہی تھی، اس کے اندر قرات ہو رہی تھی، تو ایسا شخص آ کر نیت کرے گا اور نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے اندر شامل ہو جائے گا اور ثنا بھی نہیں پڑھے گا، اور قرات بھی، چونکہ مقتدی پر قرات کرنا منع ہے، قرات کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ تکبیر کہنے کے بعد آ کر خاموشی سے کھڑا ہو جائے گا، دوسری رکعت چل رہی ہے، دوسری رکعت امام کے ساتھ ادا کرے گا اور پھر تیسری رکعت بھی ادا کرے گا۔ جب تیسری رکعت میں امام صاحب آخری قاعدے میں التحیات میں بیٹھیں گے تو یہ شخص بھی آخری قاعدے کے اندر بیٹھ جائے گا، بیٹھے گا۔ التحیات یہ یعنی التحیات للہ، یہ پوری تشہد عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کے امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے گا، چونکہ امام کی آخری رکعت یعنی تیسری رکعت ہے، اب اس کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے یہ شخص اپنی بقیہ 1 رکعت کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر اب چونکہ جو 3 رکعت ہوتی ہیں تو دوسری رکعت اور تیسری رکعت امام کے ساتھ ادا کر چکا ہے، پہلی رکعت اس کی نکل چکی تھی، تو اب کھڑے ہو کر اس نے پہلی رکعت کو ادا کرنا ہے۔ تو جو چیزیں پہلی رکعت کے اندر ادا کی جاتی ہیں وہ اس نے ادا کرنی ہو، یعنی پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھتے ہیں تو یہ ثنا پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ میں سورت بھی ملائے گا، اور پھر معمول کے مطابق اپنی یہ رکعت کمپلیٹ کرے گا اور آخر کے اندر سلام پھیر دے گا۔ اور بالفرض اگر کسی شخص کی 2 رکعتیں نکل جائیں تو پھر اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا، یعنی اس کی پہلی اور دوسری رکعت یہ نکل گئی، تیسری رکعت کے اندر وہ قیام کے اندر شامل ہو گیا، تو اب تیسری رکعت تو امام کے ساتھ ادا کرے گا۔ اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہوگا تو 2 رکعتیں ادا کرے گا، کھڑے ہو کر سب سے پہلے پہلی رکعت ادا کرے گا، تو پہلی رکعت کے اندر جیسے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورت بھی ملاتے ہیں، تو یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، اور پھر رکوع سجدہ کر کے یہ بیٹھ جائے گا، چونکہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے اور 1 رکعت اس کی یہ ہو گئی، تو ہر 2 رکعت پر قاعدہ یہ واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ دوسری رکعت پر بیٹھے گا اور قاعدہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہونے کے بعد یہ اب دوسری رکعت ادا کرے گا، یعنی تیسری امام کے ساتھ پڑھی تھی، کھڑے ہو کر اس نے سب سے پہلی رکعت جو چھوٹی تھی وہ ادا کر لی، اب اس کے بعد دوسری رکعت، یعنی تعداد کے لحاظ سے 3 بن جائیں گی، لیکن جو اس کی دوسری رکعت ہے وہ ادا کرے گا، تو دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں سورت بھی ملاتے ہیں، تو یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا اور پھر رکوع سجدے کر کے معمول کے مطابق اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے گا۔ اور اگر کسی شخص کی 3 رکعتیں نکل جائیں، 3 رکعتیں اس طرح سے نکلیں کہ یعنی جو تیسری رکعت کا قیام تھا اس سے آگے امام صاحب جا چکے تھے، یعنی یا قومہ کے اندر تھے یا تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسی صورت میں یعنی جیسے تیسری رکعت کے رکوع سے امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اب تو یہ تیسری رکعت بھی اس کی چلی گئی، اب جس حالت میں امام صاحب موجود ہیں وہ شریک ہو جائے گا، جتنی بھی اسے نماز ملے گی وہ مکمل کرے گا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا، تو پہلی رکعت سے یعنی 3 رکعتیں اس کو دوبارہ وہ طریقے کے مطابق ادا کرنی ہوگی کہ پہلی رکعت کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے یعنی ثنا، سورہ فاتحہ، سورت، پھر دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملانی ہوگی، اور تیسری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ تو یہ 3 رکعتیں کس طرح سے ادا کرنی ہے، بالکل یعنی اسی پر آپ قیاس کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی اور نماز کی بھی کوئی رکعت نکل جائے تو اس طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہوگا، یعنی جس رکعت کے اندر آپ شامل ہوئے ہیں تو اس سے پہلی جتنی چھوٹی ہیں تو ان کو جس طرح سے اگر آپ اکیلے پڑھتے تو کس طرح سے پڑھتے کہ سورت ملاتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، تو اسی کے مطابق آپ نے ان رکعتوں کو ادا کرنا ہوگا۔ بالفرض پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوز ہو تو آپ کمنٹس کے اندر آپ سوال کر لیں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک اسکول ٹیچر تھیں اور انہوں نے سوال کیا اور خود بتایا کہ میں صرف فرض نماز پڑھتی ہوں اور دیگر سنت و نفل نہیں پڑھتی، تو میری نماز ہو جائے گی، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو ہو گئی، یعنی جو اس نے فرض پڑھی فرض نماز اس کی ہو گئی، سنت و نوافل نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ فرض نہ ہو، بعض حضرات کا یہی کانسیپٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بھی سوال کیا کہ سنت و نوافل تو وہ نہیں پڑھتی، صرف فرض نماز پڑھتی ہیں، یعنی اگر جیسے مغرب کی نماز ہے تو 3 فرض پڑھ لیے، سنت و نوافل چھوڑ دیے، عشاء کی نماز ہے تو 4 فرض پڑھ لیے، سنت، نوافل، وتر، یعنی جو اس طرح سے چیزیں وہ چھوڑنے کا ان کا معمول تھا، تو انہوں نے یہ پوچھا، تو انہیں نفس جواب تو یہ دیا گیا کہ آپ کے فرض ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اور اسی طرح عشاء کے اندر وطر ادا کرنا، چونکہ وطر واجب ہے، انہیں ادا کرنا بھی لازم ہے۔
وطر واجب ہے، یہ ایک مرتبہ بھی چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو سنت مؤکدہ ہیں ان کے ترک کی عادت بنا لیں کہ مسلسل انہیں چھوڑنے کی عادت بنا لیں، تو اس کے چھوڑنے پر بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ تو جو فرمایا نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل اور کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تو جب ہمیں شریعت نے نماز کا حکم دیا ہے تو ہم آدھی نماز پڑھیں اور آدھی نماز نہ پڑھیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں اور اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق دے، تو ہمیں نفس و شیطان کے بہانوں اور چکروں میں نہیں آنا چاہیے، اس کے وسوسوں میں یقین کے ساتھ اور اللہ خوشی دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کم سے کم بالفرض بھی اگر کبھی تھکاوٹ ہے یا کہیں جانا ہے تو جو ضروری رکعتیں ہیں انہیں ادا کرنا چاہیے۔